بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انکہی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی حاضر ہے۔ پاکستان کا آخری کمانڈر ان چیف جو ماشاء اللہ نہ لگا سکا، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جو پہلے کمانڈر ان چیف پاکستانی تھے، پہلے تو دو انگریز تھے اور تیسرے بنے ایوب خان، تو وہ پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف تھے، لیکن وہ تھے تیسرے، تو تیسرے کمانڈر ان چیف نے ماشاء اللہ لگایا اور ان کے ماتحت جنرل موسیٰ خان جو ہیں وہ چوتھے کمانڈر ان چیف بنے، اور جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ پانچویں کمانڈر ان چیف بنے جنہوں نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ اس کے بعد چھٹے کمانڈر ان چیف جناب جنرل گل حسن بنائے گئے، لیکن ان کو ماشاء اللہ لگانے سے پہلے ہی ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ کس طریقے سے لے لیا گیا استعفیٰ، وہ کہانی ایک لمبی کہانی اور بہت دلچسپ کہانی ہے، لیکن جس سے بہت سے لوگ واقف ہیں اور کچھ اور نوجوان نسل اس سے ناواقف ہے۔ یہ کردار جو ہے وہ ہمارے تاریخ کا ایک عجیب و غریب اور بہت بعض دفعہ تکلیف دہ بھی ہے، المناک بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے یہ کردار۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو انکہی رہ گئی ہیں، اور جب ہم کچھ نہیں کہتے تو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں فوج کے سیاسی کردار کی دوسری قسم میں ہم نے زور بیان میں یہ کہہ دیا کہ یحییٰ خان پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ اس سارے کھیل میں ہم جنرل گل حسن کو بھول گئے، وہی پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ اعلامیہ مشرقی پاکستان کے چند کرداروں میں سے ایک اہم کردار وہ بھی تھے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں ان کے بھی کورٹ مارشل کی سفارش یا تجویز دی گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت برطانوی افواج نے کی، اور ان کی اخلاقیات، ان کے آداب، ان کی ثقافت نہ مکمل برطانوی ہے نہ ہی مکمل دیسی ہے۔ یہ عجیب ملغوبہ سا بن گیا ہے۔ تو آئیے ذکر کرتے ہیں پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف کا۔ پاک فوج کے پہلے دو کمانڈر ان چیف انگریز تھے۔ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ملک کا سربراہ کون ہے۔ پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف نے پورے ملک پر ماشاء اللہ مسلط کیا اور خود ہی چوتھے اور پانچویں کمانڈر ان چیف کا تقرر کیا۔ پانچویں کمانڈر ان چیف نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور چھٹے کمانڈر ان چیف کا تقرر ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، لیکن بھٹو صاحب نے دیکھا کہ ان کی نیت کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ان سے گن پوائنٹ پر استعفیٰ لے لیا۔ صرف انہی سے نہیں بلکہ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم سے بھی، جو ان کے ساتھ مارشل اللہ لگانے کی سازش کی تیاریاں کر رہے تھے، جبراً استعفیٰ لیا گیا۔ میجر جنرل گل حسن سقوط ڈھاکہ کے وقت چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ بھٹو حکومت نے انہیں برطرف کرنے کے بجائے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی دے دی اور فوج کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ لگ بھگ 2.5 ماہ کے بعد انہیں اور ایئر فورس کے سربراہ ایئر مارشل رحیم اور نیوی کے سربراہ مظفر حسن کو ایک ساتھ برطرف کیا گیا، اور حمود الرحمن کمیشن نے گل حسن پر بھی کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی، لیکن بھٹو حکومت نے سروس سے برطرفی اور تمام مراد و تمغے واپس لینے کے بعد انہیں آسٹریا میں سفیر مقرر کیا۔ گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ اس کے بعد ان کے عہدے کو چیف آف آرمی اسٹاف کے نام سے بدل دیا گیا۔ جنرل گل حسن کی یادداشتیں 1993 میں شائع ہوئیں۔ انہوں نے آخری زندگی پنڈی کلب میں کے 2 کمروں میں گزاری، اور وہیں اکتوبر 1999 کو انتقال ہوا۔ 9 اکتوبر 1999 کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جنرل گل حسن سے استعفیٰ لینے کے بعد سقوط مشرقی پاکستان کے ایک اور کردار جنرل ٹکہ خان کو آرمی چیف کے نئے عہدے پر تعینات کیا گیا، جو مشرقی پاکستان میں ہونے والے خوریزی کے واقعات کے ذمہ دار تھے۔ یہ بہت المیہ ہے، اس المیہ کے بارے میں ہم کیا کہیں۔
زندہ قومیں اپنے غداروں کو قبروں سے نکال کر سزائیں دیتی ہیں. ہم کم از کم یہ تسلیم کر لیں کہ پاکستان کو توڑنے والے غدار تھے، جن کو حمود الرحمان کمیشن میں سقوط مشرقی پاکستان کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. ان کو قومی پرچم میں اور اعزاز کے ساتھ دفن کرنا خود ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. 1971 کے بعد قوم اور فوج میں مایوسی اور ڈپریشن کی کیفیت تھی. ایسے موقع پر لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یحییٰ خان کو پاکستان کی مسند صدارت پر براجمان دیکھیں. خود فوج میں بھی عوامی رد عمل کے تحت دباؤ موجود تھا. بہت فوجی دباؤ کا شکار تھے. جنرل گل حسن اور ایئر مارشل رحیم نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سنبھالنے کی پیشکش کی اور ان کے لیے راہ ہموار کی. یحییٰ خان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، لیکن بھٹو نے اپنے ان دونوں محسنوں کہیے یا ان ساتھی لوگوں سے جنہوں نے ان کے اقتدار کے لیے راہ ہموار کی، جبراً استعفیٰ کیوں لیا؟ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھٹو صاحب کے لیے راہ کیسے ہموار کی. منیر احمد منیر کی کتاب المیہ مشرقی پاکستان کے 5 کردار میں جنرل گل حسن سے انٹرویو لیا گیا ہے. اس انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ بھٹو کو یحییٰ سے اقتدار دلوانے میں آپ نے اور ایئر مارشل رحیم نے کیا رول ادا کیا؟ جنرل گل حسن جواب میں کہتے ہیں، میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں. 19 دسمبر 1971 کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا. گوجرانوالا سے مجھے کرنل علیم آفریدی نے فون کیا. یہاں ٹروپس میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے، آپ کو یہاں آنا چاہیے. میں نے جواب دیا، میرے پاس کام بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا، البتہ آپ خود ہی یہاں پہنچ جائیں. اسی روز کرنل علیم آفریدی اور کرنل جاوید اقبال ہیلی کاپٹر پر پنڈی پہنچ گئے. جاوید میری ریجمنٹ سے تھا، آفریدی اسے مورل سپورٹ کے لیے ساتھ لایا تھا. میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ٹروپس میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار سویلین کو دے دیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو پریزیڈنٹ نے بولا ہوا ہے کہ وہ ایسا کر دیں گے. وہ کہنے لگے نہیں سر، ٹروپس آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں مل سکتا، میں بہت مصروف ہوں. وہ کہنے لگے سر پھر آپ بریگیڈیئر ایف بی علی سے بول دیں. میں نے کہا ایف بی علی کون ہے؟ بولے کمانڈر آرٹلری. میں نے کہا میں اسے کیوں بولوں، میں آپ کے جی او سی سے بات کرتا ہوں. میں نے جی او سی کو فون کیا. میجر جنرل ایم آئی کریم جی او سی تھا، بنگالی تھا، ہم اسے بچو کریم کہا کرتے تھے. میں نے اسے فون کیا، بچو کریم کیا گڑبڑ ہے؟ وہ بولا سر ایسٹ پاکستان کی وجہ سے جوان سخت دل برداشتہ ڈیمولرائزڈ ہیں اور ان کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے راول پنڈی ایئر فورس ہیڈ کوارٹر میں ایئر مارشل رحیم کو فون کر کے انہیں پاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا. اس وقت علیم آفریدی بھی ہمارے پاس تھا. آفریدی کو وہیں چھوڑ کر ہم رحیم اور میں جنرل حمید کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ اس طرح کی بے چینی پائی جاتی ہے، جوان سخت دل برداشتہ ہیں. حمید کہتا ہے پریزیڈنٹ اقتدار سویلین کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد حمید، رحیم اور میں یحییٰ خان کے پاس گئے. پریزیڈنٹ پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا سر آپ بھی سپاہی ہیں اور میں بھی سپاہی ہوں، ہم آرمی کی یکجہتی چاہتے ہیں، ہم آرمی میں کریک برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آرمی میں گڑبڑ پائی جاتی ہے. میں نے انہیں گجرانوالہ کی صورتحال بتائی. یحییٰ خان کہتا ہے میں نے تو 100 دفعہ کہا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، میں اس کرسی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، میں جلدی اعلان کر دوں گا. آپ رویداد خان سیکرٹری اطلاعات کو فون کریں کہ وہ ابھی اناؤنس کر دے کہ میں اقتدار چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں. میں نے رویداد خان کو فون کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب اقتدار سویلین کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا اعلان کر دو. رویداد نے پوچھا آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نے بتایا میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے بول رہا ہوں. اسی اثنا میں یحییٰ خان نے ٹیلی فون میرے ہاتھ سے لے لیا اور رویداد خان سے کہا جو کچھ گل کہتا ہے ٹھیک ہے. میں اپنے دفتر آ گیا اور علیم آفریدی، اصغر خان کا برادر ان لا، علیم آفریدی کو بلایا کہ آپ نے اعلان سن لیا ہے؟ وہ کہتا ہے سن لیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، جس پر میں برہم ہو گیا اور اسے اپنے دفتر سے نکال دیا.
اس دوران جنرل حمید نے ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس بریگیڈیئر محمد اقبال خان، جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنے، ان کو گجرانوالہ بھیجا۔ بریگیڈیئر اقبال نے ہیلی کاپٹر لیا اور گجرانوالہ چلے گئے۔ رات 12 بجے دفتر سے جب میں گھر پہنچا تو بریگیڈیئر اقبال کا مجھے گجرانوالہ سے فون آیا کہ کچھ ہو رہا ہے، سم تھنگ فشی از گوئنگ آن، اس لیے آپ گجرانوالہ مت آئیں۔ میں نے جواب دیا میں تو ویسے ہی نہیں آ رہا۔ 20 دسمبر کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ 1 بجے کے قریب جاوید، جو میرا جیتو تھا، اب بریگیڈیئر ہو چکا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کب؟ وہ بولا ابھی۔ میں ایوان صدر جانے کے لیے اسٹاف کار میں بیٹھ رہا تھا کہ جاوید نے بتایا پریزیڈنٹ پنجاب ہاؤس میں ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ادھر پریزیڈنٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہم پنجاب ہاؤس چلے گئے۔ وہاں 70-80 اخبار نویس گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ بہت حیرت ہوئی کہ یحییٰ خان نے اخبار نویس کیوں بلائے ہیں۔ مجھے شک گزرا کچھ ہونے والا ہے۔ پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری جنرل اسحاق نے مجھے کہا کہ اندر پریزیڈنٹ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کدھر ہیں؟ اس نے کہا ادھر ہیں۔ تو سیڑھیوں پر باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ پنجاب ہاؤس جہاں گورنر ٹھہرتا ہے، ہر سیڑھی کا 3/4 باڈی گارڈز کے قبضے میں تھا۔ ادھر اس پاکستان کا المیہ ہوا ہے، فوجیں سرحدوں پر کھڑی ہیں، ادھر باڈی گارڈز کی بھرمار ہے۔ مجھے یہ منظر غیر مناسب سا لگا۔ جو ہی میں نے سٹنگ روم کا دروازہ کھولا، وہاں بھٹو بیٹھا تھا۔ فوراً کھڑا ہو گیا، میرے گلے لگ گیا، رونے لگا۔ آؤ ہم ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کی فکر کریں۔ پھر کہتا ہے تشریف رکھیے تشریف رکھیے۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آرمی کا چارج بھی سنبھال لوں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں پاکستان کا پریزیڈنٹ اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ میں نے کہا اوہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یہ کس نے کیا؟ وہ بولا یحییٰ خان نے کیا۔ میں نے اسے کہا مجھے مزید کسی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے، میں آرمی میں رہا ہوں، یہیں سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ 2 مربع زمین میرے پاس ہے جو مجھ اکیلے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ میری اپنی ٹوئیٹا کار ہے، اسٹاف کار، میں صرف دفتر کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ یونیفارم اور رینک کی مجھے پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بھٹو چیخنے لگا اس وقت صورتحال بڑی نازک ہے، پاکستان کو بچاؤ۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کروڑوں پاکستانی اسے بچانے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگا نہیں اسے بچاؤ، ملک تباہ ہو چکا ہے، ایک حصہ چلا گیا، دوسرا حصہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ پھر کہتا ہے میں قوم سے آج ہی خطاب کر رہا ہوں، میں پریشان حال قوم سے خطاب کر رہا ہوں، میں شکستہ حال قوم سے خطاب کر رہا ہوں، میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں، میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہ بات کو دہراتا بہت تھا۔ میں نے کہا کم از کم 1 دن تو غور کر لیں۔ بولا نہیں قوم کو اس کا پتہ چل جانا چاہیے، یہ انتہائی اہم موقع ہے۔ میں نے کہا میں کیوں تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لوں؟ کہنے لگا ہاں۔ اس نے سٹنگ روم کا دروازہ کھولا اور میں بیڈ روم میں چلا گیا۔ ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ مجھے چائے کا 1 کپ بھجوا دو۔ اس نے بھجوا دیا۔ میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ 10 منٹ کے بعد جے رحیم آ گیا۔ کہنے لگا سر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے غصے سے کہا گیٹ آؤٹ اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے 2 3 4 5 سگریٹ پیے۔ نصف گھنٹے کے بعد میں نے دروازہ کھولا اور سٹنگ روم میں بھٹو کے پاس آیا اور اسے بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن کچھ شرائط ہوں گی۔ کہنے لگا میں بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، جو میں بولوں آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ فوراً انڈیا جائیں، اندرا گاندھی سے ملیں۔ ہم مشرقی بازو سے محروم ہو گئے ہیں، صورتحال خاصی گمبھیر ہو چکی ہے، روس اور انڈیا کا معاہدہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، بھارت اکیلا نہیں لڑ رہا ہے۔ آپ کو اب یہ کرنا ہے کہ اندرا گاندھی کو اس بات پر آمادہ کریں کہ سرحدوں سے فوجیں ہٹائی جائیں۔ جب سرحدوں سے دونوں ملکوں کی فوجیں ہٹ جائیں گی تبھی جنگی قیدی رہا ہو سکیں گے۔ تمہیں انڈیا سے اس موضوع پر بھرپور بات کرنا چاہیے۔ بھٹو کہتا ہے اس مسئلے میں کو میں سر فہرست رکھتا ہوں۔ میں نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ملک سے مارشل لا اٹھا لیں۔ ہم اس ملک میں بہت زیادہ مارشل لا دیکھ چکے ہیں، اسے فوراً اٹھاؤ۔
کہنے لگا میں انتہائی مناسب موقع پر اسے اٹھا لوں گا، کیونکہ میں ماشاء اللہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہی حالات معمول کے مطابق رواں دواں ہو گئے، میں اسے اٹھانے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے مزید رینک نہیں چاہیے۔ میں فوج میں اسی رینک یعنی لیفٹیننٹ جنرل پر کام کروں گا جس پر کہ میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ مجھے ترقی نہیں چاہیے۔ میری نوکری کو 30 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے صرف مستحکم فوج چاہیے۔ سرحدوں پر سے فوجیں ہٹ جائیں گی، ہمارے قیدی واپس آ جائیں گے، حالات سدھر جائیں گے تو 1.5 سال بعد میں خود ہی استعفیٰ دے دوں گا۔ میری چوتھی شرط یہ ہے کہ میں آرمی میں آپ کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اور میرے درمیان کسی قسم کی فرکشن یعنی کشیدگی پیدا ہو۔ کہنے لگا اوکے۔ اس طرح اس نے میری تمام شرائط تسلیم کر لی۔ اس کے بعد واپس چلا گیا اور دفتر میں کام کرنے لگا۔ یہ تمام معاملات واقعات اس قدر تیزی سے رونما ہوئے کہ میں کسی سے ان کا ذکر بھی نہ کر سکا۔ رات اس نے ریڈیو ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور اس میں مجھے فوج کا کمانڈر ان چیف اناؤنس کیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم عیاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے جنرل گل حسن کا رینک لیفٹیننٹ جنرل وہی رہے گا جس میں وہ اب یہ کام کر رہے ہیں۔ اگلے روز 21 دسمبر 1971 کو میں نے بھٹو سے کہا، جب میں نے آپ سے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسی رینک پر کام کروں گا، پھر آپ نے ساتھ عیاشیوں کا لفظ لگا کے غلط بیانی کیوں کی؟ کہنے لگا یہ سیاست ہے۔ میں نے کہا میرے ساتھ سیاست ویاست نہ کرو، ہم اس وقت مصیبت میں پھنسے ہیں، قوم کے ساتھ جھوٹ بول کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بھٹو کے اقتدار میں آنے کی میں اتنی ہی سی کہانی جانتا ہوں کہ اس سے پہلے جو کچھ ایوان صدر میں ہوا اس کا مجھے علم نہیں۔ دوسرے پاکستانیوں کی طرح میں نے بھی 21 دسمبر کو اخبارات میں بھٹو کو انتقال اقتدار کی تصاویر دیکھی جس میں یحییٰ خان، بھٹو اور غلام اسحاق خان بیٹھے تھے۔ اس کے بعد جنرل گل حسن اور بھٹو صاحب کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اس لیے اس بات کا امکان زیادہ تھا کہ وہ جنرل گل حسن خود چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہوں گے۔ اور سوال ان سے جب کیا گیا کہ جلدی آپ کے اور بھٹو کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، سنا ہے کہ آپ اور ایئر مارشل رحیم ان کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی باڈی گارڈز کے ذریعے آپ کو اور ایئر مارشل رحیم کو حراست میں لے لیا اور پوچھا بتاؤ سفارت کے لیے آپ لوگوں کو کون سا ملک پسند ہے؟ کچھ نوجوان آفیسر بھٹو سے سخت ناراض تھے، جنرل گل حسن نے بتایا۔ میں نے ہر کسی کو بتا دیا تھا، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، میں اس کے ساتھ مزید چل نہیں سکتا، استعفیٰ دے رہا ہوں۔ کچھ نوجوان فوجی میرے پاس آئے، آپ چھوڑیں نہیں۔ میں نے کہا جب کمانڈر ان چیف اور پریزیڈنٹ کے درمیان چپقلی شروع ہو جائے تو پھر کام نہیں چل سکتا، اگر ہم اسے الٹ دیں تو اس سے اچھا تاثر نہیں ملے گا، لوگ کہیں گے پھر فوج آ گئی ہے۔ میں نے ان نوجوان افسروں سے کہا تم لوگ اپنا کام کرو، میں ریزائن کا یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ پھر ایک واقعہ ہوا، بھٹو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں میٹنگ چاہتا تھا، کہنے لگا وہی نقشے لے آؤ۔ میں نے پوچھا ہم اپنے فوجی نقشے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں کیوں لے جائیں؟ بولا یہاں منسٹرز ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے منسٹر جائیں جہنم میں، ہم خفیہ نقشے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نہیں لے جا سکتے۔ بالآخر طے ہوا کہ ان نقشوں کے بغیر پریزیڈنٹ ہاؤس میں سیدھی سادھی میٹنگ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر اکرم میرا پرائیویٹ سیکریٹری تھا۔ 3 مارچ 1972 کو 12 بجے میٹنگ ہونا تھی۔ 2 مارچ کو میں نے دیکھا کہ میرا ٹیلی فون کٹا ہوا ہے۔ بہرحال میں ایوان صدر گیا، ایئر مارشل رحیم، نیوی کا ایڈمرل، ڈیفنس سیکریٹری غیاث الدین، غلام مصطفیٰ جتوئی، حفیظ پیرزادہ، جے رحیم، رفیع رضا، ممتاز بھٹو، مصطفیٰ کھر اور جنرل اکبر بھی وہیں موجود تھے۔ نیول ایڈمرل اور رحیم یونیفارم میں تھے، میں بغیر یونیفارم کے تھا۔ ایڈمرل مجھ سے پوچھتا ہے آپ یونیفارم میں نہیں ہیں؟ میں نے کہا کس واسطے؟ وہ بولا اس میٹنگ کے واسطے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اتنا کہا کہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا تو وہاں تو عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ جنرل اکبر، جے رحیم، ممتاز بھٹو، رفیع رضا اور پیرزادہ گھبراہٹ میں کمرے سے باہر چلے گئے، حالانکہ یہ جملہ میں نے مذاقاً کہا تھا۔
میٹنگ نصف گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوئی، لیکن کوریڈور اور برآمدے میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ بھٹو آیا اور صوفے میں میرے دائیں طرف بیٹھ گیا۔ بولا پولیس اسٹرائک ہوئی تھی، آرمی نے کوآپریٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ایئر فورس بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ پھر رحیم کی طرف متوجہ ہوا، کہتا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ رحیم کہتا ہے یہ ایئر فورس کا نہیں، آرمی کا کام ہے۔ بھٹو کہتا ہے اس صورتحال میں ہمارا ایک ساتھ چلنا ممکن نہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا میں تو نوکری کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اگر کسی کے پاس قلم اور کاغذ ہو تو میں اس وقت ریزائن کرتا ہوں۔ رفیع رضا 2 فائلیں اٹھائے ہوئے تھا، ایک اس نے مجھے دے دی، دوسری رحیم کو۔ ان میں ہم دونوں کے استعفیٰ ٹائپ کر کے تیار رکھے ہوئے تھے۔ فائل پکڑ کر میں بولا کسی کے پاس پین ہے؟ جتوئی نے مجھے پین دیا، میں نے دستخط کیے اور فائل بھٹو کی طرف پھینک دی اور رحیم نے بھی دستخط کر دیے۔ اسی دن مصطفیٰ کھر لاہور لے گیا، ہم گورنر ہاؤس ٹھہرے۔ اگلے روز 4 مارچ 1971 کو کھر نے کہا شام کو ہم پنڈی واپس جائیں گے۔ میں نے کہا وہاں پریزیڈنٹ سے ملنا چاہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کھر واپس آیا، کہنے لگا پریزیڈنٹ صاحب نے آپ دونوں کو ڈنر کی دعوت دی ہے۔ میں نے کہا ڈنر کو چھوڑے، میں ان سے 2 ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مارچ کو بھٹو سے ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے آپ کو 20 دسمبر کو نہیں کہا تھا کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتا؟ کہنے لگا میں آپ کو ملک سے باہر بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ میں یہاں رہوں گا تو مجھے فوجی ملیں گے، آپ کو ناگوار گزرے گا۔ اس طرح رحیم نے کہا وہ اسپین جانا چاہتا ہے، میں نے کہا میں آسٹریا جانا چاہتا ہوں۔ استعفیٰ کے 2 روز بعد نواب دیر میرے پاس آیا، کہنے لگا خان قیوم کہتا ہے میں حیران ہوں کہ آیا کوئی بلوچی اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ اس طرح فائل پریزیڈنٹ کی طرف پھینک دے؟ میں نے نواب سے پوچھا خان قیوم کو واقعہ کہاں سے علم ملا؟ وہ بولا خان قیوم کو بھٹو نے یہ واقعہ خود سنایا۔ میں نے کہا خان قیوم کو پتہ نہیں، میں فرنٹیئر اور بلوچستان دونوں جگہ سے ہوں، میرے بزرگ سرحد کے رہنے والے ہیں، میں بلوچستان میں پیدا ہوا، پنجاب میں رہا ہوں، فوج میں بھی میں نے ہمیشہ پنجابی دوستوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ نواب دیر کہتے ہیں میں نے خان قیوم کو بتایا آپ اسے نہیں جانتے؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے نواب دیر سے کہا قیام پاکستان کے بعد یہ قائد اعظم کا ADC تھا۔ خان قیوم کہتا ہے اچھا یہ وہ ہے، اچھا اچھا۔ دراصل جنرل گل حسن جو ہیں وہ اگرچہ پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے، اور چاہے بھٹو صاحب نے ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر رکھا اور ترقی نہیں دی، اور یا ان کی اپنی مرضی تھی، بہرحال حقیقت جو بھی تھی، 1942 میں انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں ایک کمیشن ملا تھا، انہیں برما میں جنگ پر بھیج دیا گیا، اور جو ہے وہ لیفٹیننٹ گل حسن ایک اسمارٹ اور ایکٹیو آفیسر تھے، ان پر اپنے ڈویژن کمانڈر میجر جنرل نکلسن کی نظر پڑی۔ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کو اپنا ADC چن لیا اور انہیں جنرل میسروک کے ساتھ بھی چند دنوں کے لیے ADC کے فرائض انجام دینا پڑے، جو بعد میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی انہیں قائد اعظم کا ADC مقرر کر دیا گیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران یہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز تھے، 1971 کی جنگ میں یہ چیف آف جنرل اسٹاف تھے۔ بہرحال جنگ کے خاتمے نے پوری قوم کو خون کے آنسو رلائے، پوری قوم بمِ فوج بہت مضمحل تھی، یہ حالت ملک کے لیے خطرناک تھی۔ بھارت کی فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر موجود تھی۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے کسی بھی مہم جوئی کی توقع کی جا سکتی تھی، اور کیونکہ وہ پہلے ہی مشرقی پاکستان میں فتح کے نشے میں چور تھی، اس نے فخر سے اعلان کیا تھا کہ میں نے آج 2 قومی نظریوں کو بحر ہند میں پھینک دیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن چکا تھا، بھارتی فوج بنگلہ دیش پر قابض تھی، ہمارے 93,000 سپاہی اور سویلین بھارتی قیدی بن چکے تھے، ملک میں ہر طرف غم اور آنسوؤں کی فضا تھی، پوری قوم جو ہے وہ ڈپریشن میں تھی، اور فوج عوام سے بھی زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، کیونکہ اس سارے بحرانوں کا تمام تر الزام فوج پر آ رہا تھا، اور کچھ آفیسرز پر بھی الزام تھا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، لہذا ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، انہیں سخت سزا دی جائے۔ جنرل صاحب اور ایڈمرل صاحب کو، ایئر مارشل صاحب کو جو ہے وہ بھیجا گیا سفیر بنا کر، اور جنرل صاحب جو ہیں وہ جنرل گل حسن پہلے آسٹریا اور بعد میں یونان گئے۔ جنرل جو ہیں وہ غیر شادی شدہ تھے، اس لیے انہوں نے آسٹریا میں ایک سوئس خاتون سے شادی کر لی۔ 1977 میں الیکشن میں بھٹو پر دھاندلی کے الزامات لگے
تو جنرل صاحب کو بھٹو سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا اور احتجاجاً انہوں نے اپنی سفارت سے استعفیٰ دے کر پاکستان واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ یہاں پر ان پر بھٹو کے حکم پر مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ فوج کے آرٹلری میس میں 2 کمرے لے کر رہائش پذیر ہو گئے۔ عہدے کے مطابق بہت سی سہولیات کے حقدار تھے، مگر انہوں نے سوائے ڈرائیور کے باقی سہولتیں لینے سے انکار کر دیا۔ زندگی کے آخری 25 سال آرٹلری میس میں 2 کمروں میں ہی گزار دیے۔ 9 اپریل 1999 کو 9 اکتوبر ہے وفات پائی، تو ان کا پورے پاکستان میں نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی اکاؤنٹ، اور جنرل صاحب نے اپنے ڈرائیور کو 2200 روپے اپنی تجہیز و تکفین کے لیے دے رکھے تھے، جو استعمال کیے گئے۔ باقی جائیداد جو ہے وہ 5 جوڑے استعمال شدہ کپڑے، 300 کتب، 1 سوزوکی کار، تو مبلغ 3000 میں بکی۔ جنرل صاحب کی وصیت کے مطابق ان 3000 میں سے آدھے ان کی غیر ملکی بیوی اور آدھے الشفا ہائی ہاسپٹل اور ایدھی ٹرسٹ کو دے دیے گئے۔ یہ تو بہرحال ایک ان کی داستان تھی کہ وہ ایک تنہا انسان کے پاس کیا تھا، اور بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جب ان کی اپنی کتاب میں وہ یہ بتاتے ہیں، کہانی بتاتے ہیں کہ پنجاب کے سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر کا دل تو یقیناً اس وقت دھڑکنا بھول گیا ہوگا جب انہوں نے جی ٹی روڈ پر لاہور اور راولپنڈی کے درمیان آدھے راستے میں کھاریاں کینٹ کے قریب ایک مقام پر ٹینکوں کا پورا دستہ کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ وقت وہی تھا کہ جب ان سے استعفیٰ لے کر ان کو واپس جو ہے وہ پنجاب لاہور بھیجا جا رہا تھا، ان دونوں حضرات کو۔ غلام مصطفیٰ کھر بنیادی طور پر ایک بزدل شخص ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی سفر میں کئی جماعتیں تبدیل کی ہیں۔ اس وقت غلام مصطفیٰ کھر ایک سرکاری مرسیڈیز چلا رہے تھے، جس کی پچھلی نشست پر پاکستان آرمی کے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن اور پاکستان فضائیہ کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل رحیم خان بیٹھے تھے، جبکہ جنرل گل حسن کی پسلی سے وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی کے پستول کی نالی ٹکرا رہی تھی۔ آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو صدر ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر ایوان صدر راولپنڈی سے گورنر ہاؤس لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ مرسیڈیز کے اندر ماحول بہت پراسرار تھا۔ یہ اجلاس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا تسلسل تھا جو دونوں فوجی سربراہان کی مسٹر بھٹو سے ایوان صدر راولپنڈی میں ہوئی تھی، اور دونوں فوجی سربراہان کو ان کے استعفوں کا تحریری مسودہ تھماتے ہوئے حکم ملا تھا کہ اس پر دستخط کر دیں۔ دستخط کے بعد بھٹو نے اپنے بااعتماد سیاسی ساتھیوں غلام مصطفیٰ کھر اور غلام مصطفیٰ جتوئی سے کہا کہ دونوں فوجی سربراہان کو اپنے ہمراہ لاہور لے جائیں، جہاں آنے والے چند دن تک انہیں محفوظ حراست میں گورنر ہاؤس میں ہی رکھا جائے۔ یہ واقعات جنرل گل حسن نے اپنی یادداشتوں میں درج کیے ہیں، جن میں وہ بھٹو اور ان کے سیاسی ساتھیوں کو ہائی جیکر قرار دیتے ہیں۔ بھٹو کے ان ساتھیوں کو اغوا کاروں کے بجائے ہائی جیکر کے طور پر بیان کرنا بوڑھے اور گوشہ نشین جنرل کی دانش مندی تھی، کیونکہ جب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ان یادداشتوں کو شائع کیا تو 1993 کا زمانہ تھا۔ راولپنڈی میں وہ ریٹائرڈ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت ملک میں سیاسی کشمکش اور افراتفری اپنے عروج پر تھی۔ سیاسی کردار کے حوالے سے یہ تیسری قسط تھی، اور اگلی چوتھی قسط جو شاید اس کے اندر ہم ان کا جائزہ لیں جن لوگوں کا کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں، اور ان میں سے ان کے کارنامے بھی بتائے گئے کہ کس وجہ سے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔